ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں فاطمہ نام کی ایک خاتون رہتی تھی۔ فاطمہ کا دل شیشے کی طرح صاف اور چاند کی طرح روشن تھا۔ اس کی زندگی میں صبر ہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے شوہر احمد کا مزاج کچھ مختلف تھا۔ احمد محنتی تو تھا مگر جلدی غصے میں آ جاتا اور حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے تقدیر کا شکوہ کرنے لگتا تھا۔ فاطمہ اور احمد کی شادی کو کچھ سال بیت چکے تھے۔ ان کی زندگی میں زیادہ خوشیاں نہیں تھیں، کیونکہ احمد کو کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامیوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ گھر آتا تو چہرے پر مایوس اور دل میں غم لیے ہوتا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر سمجھ جاتی کہ آج پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک شام احمد بہت پریشان گھر لوٹا۔ اس نے سر پکڑ کر بیٹھتے ہوئے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، ہمارا سارا سرمایہ ڈوب گیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ فاطمہ کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی کا اثر نہیں تھا۔ اس نے سکون سے جواب دیا، احمد، اللہ پر بھروسہ رکھے، دولت تو ہاتھ کا میل ہے، آج ہے کل نہیں، اصل دولت تو ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہمت ہارنے سے کچھ نہیں ہوگا، چلے ہاتھ منہ دھو لے، میں آپ کے لیے گرم گرم روٹی اور سالن لائی ہوں۔ احمد نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں بھی فاطمہ کیسے اتنی پرسکون رہ سکتی ہیں، مگر فاطمہ کا صبر ہی اس کی طاقت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ایک دن احمد نے تنگ آ کر فاطمہ سے کہا، میں اس شہر میں مزید نہیں رہ سکتا، میں کسی دوسرے شہر میں جا کر قسمت آزمائی کروں گا۔ فاطمہ نے پھر بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے مسکرا کر کہا، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں ایک نئے شہر چلے گئے۔ یہاں بھی احمد کو نوکری ملنے میں مشکلات پیش آئیں۔ وہ کئی دنوں تک بے روزگار رہا اور ان کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ بھوک اور پریشانی سے احمد کا صبر ٹوٹ گیا، مگر فاطمہ کا صبر ابھی بھی قائم تھا۔ وہ کبھی اپنے شوہر پر بوجھ نہیں بنی، بلکہ اسے حوصلہ دیتی رہی۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں اپنے دل میں چھپا لیا۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ کیا آپ بھول گئے کہ ہماری شادی کے بعد ایک بابا جی نے ہمارے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں صبر کا امتحان ہوگا اور جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوگا۔ احمد کو وہ بات یاد آئی اور اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس رات فاطمہ نے اس کے لیے ایک کہانی سنائی۔ ایک پرندے کی تھی جو ایک طوفان میں اپنے گھونسلے سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہا، مگر اس نے امید نہیں چھوڑی۔ بالآخر وہ ایک محفوظ جگہ پہنچ گیا اور اپنی نئی زندگی شروع کی۔ اس کہانی نے احمد کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر پھر سے نوکری کی تلاش شروع کی۔ فاطمہ نے اس دن اس کے لیے دعائیں کی اور اسے بہت پیار سے الوداع کیا۔ شاید یہ فاطمہ کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اس دن احمد کو ایک کمپنی میں معمولی سی نوکری مل گئی۔ نوکری چھوٹی تھی مگر اس نے احمد میں دوبارہ امید پیدا کر دی۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا اور اس کے کام میں برکت آنے لگی۔ سالوں کا وقت گزر گیا۔ احمد کی محنت اور فاطمہ کے صبر نے اپنا رنگ دکھایا۔ احمد کی ترقی ہوتی گئی اور وہ اس کمپنی میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ انہوں نے ایک نیا اور بڑا گھر خریدا۔ ان کے گھر میں اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی۔ اب فاطمہ اور احمد کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ایک شام جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے، احمد نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، اگر تم اس وقت میرا ساتھ نہ دیتی اور اپنے صبر سے مجھے حوصلہ نہ بخشتی تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے
کہ ہم نے مشکل وقت کا سامنا ایک ساتھ کیا، اور اس دن احمد کو احساس ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت مال و دولت نہیں بلکہ وہ صبر ہے جو ایک مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ اس دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی بیوی کی طرح صبر کرنے والا اور شکر گزار انسان بنے گا، اور یہ سب فاطمہ کے بے لوث صبر اور پیار کا نتیجہ تھا۔